السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آسان تجوید کورس کے سب کو پڑھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم تختی نمبر نورانی قاعدے کی تختی نمبر 4 کو جو ہے زیر بحث لے آئیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو۔ تختی نمبر 4 حرکات ہے۔ حرکات جمع ہے حرکت کی، زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اکیلی زبر ہو تو اس کو حرکت کہتے ہیں، اور زیر اکیلی ہو پیش اکیلی ہو تو اس کو حرکت کہیں گے۔ جب تینوں کو ایک ساتھ بولیں گے تو پھر حرکات کہیں گے۔ زبر اوپر ہوتی ہے، حرف کے زیر نیچے ہوتی ہے، اور پیش اوپر مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تینوں کی پہچان ہے۔ اس کو پڑی حرکات بھی کہتے ہیں، اور جس الف پر حرکت یا کوئی علامت آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے۔ تو حرکت کو والے حرف پہ جب وقف کرتے ہیں تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ یہ حرکات کی ایک سادہ سی تعریفات تھی، سادہ الفاظ کے اندر۔ اب اس میں حرکات کے ادا کرنے کے طریقے کتنے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور سب سے پہلے جو چیز ہم نے ذکر کی ہے کہ جس الف پر حرکت یا کوئی علامت آ جائے اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب حمزہ کے ادا کرنے کی ٹوٹل 5 قاعدے ہیں۔ تحقیق ہے، تسہیل ہے، ادخال ہے، ابدال ہے، اور نقل حرکت ہے۔ ہم کوئی بھی قرات پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی قرآن کی کسی بھی قاری کی قرات پڑھیں، روایت پڑھیں، تو اس میں حمزہ کو ادا کرنے کے یہ 5 طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ حمزہ اور کسی طریقے سے یا تو حمزہ نقل حرکت کا قاعدہ لاگو ہوگا، یا تسہیل ہوگی، ادخال ہوگا، یا پھر جو ہے اس میں ابدال ہوگا۔ تو تحقیق بھی ہوتی ہے، حمزہ میں زیادہ تر تحقیق ہے، اس کے بعد باقی قواعد لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس اب اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت پڑھیں گے کہ حرکات کی ادائیگی کے کیا طریقے ہیں۔ باقی ہمارے پاس تسہیل ہے، تحقیق ہے۔ پہلے نمبر پہ تحقیق کہتے ہیں موٹا پڑھنے کو۔ حمزہ بذات خود موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جس وقت آپ حمزہ کو موٹا پڑھتے ہیں تو پھر اس وقت اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ اور جب آپ حمزہ کو جو ہے اس کی حرکت اور حروف مدہ کے درمیان، مطلب کہ حروف مدہ کی طرف مائل کر کے یا حروف مدہ کے درمیان پڑھتے ہیں تو اس کو تسہیل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ادخال۔ تو ادخال کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 2 حمزوں کے درمیان الف کو جب ایک کلمہ میں 2 حمزے یا 2 کلموں میں 2 حمزے آ جائیں تو اس میں جو ہے نا حروف مدہ کا ادخال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر جو ہے وہ مطلب کہ اس کے حروف مدہ کی بنیاد کے حرکت کے مطابق حروف مدہ کا ادخال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ابدال ہوتا ہے کہ 2 حمزوں میں جب 2 حمزے ایک ساتھ کیا کہتے ہیں آ جائیں، اور پہلا حرکت والا ہو دوسرا ساکن ہو، ساکن حمزہ جو ہے کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حروف مدہ سے بدل دیتے ہیں۔ 2 حمزہ آ گئے ہیں، جیسے یؤمنون ہے تو آمن ہے، اصل میں آمنہ اصولی طور پہ اَمَنَ تھا۔ اب پہلا حمزہ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو زبر تھی، تو اگلا حمزہ ساکن تھا، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں آمنہ، ایمانن کو ہم پڑھتے ہیں ایمانن۔ اسی طرح نقل حرکت بھی ہے کہ جس وقت آپ حمزہ کو ادا کرتے ہیں تو حمزہ کے ادا کی آخری حالت جو ہے وہ ہے نقل حرکت۔ اب نقل حرکت کے لیے کیا، جب کلمہ کے شروع میں حمزہ آ جائے تو حمزہ متحرک ہو لیکن اس سے پہلا حرف ساکن ہو، جیسے قد افلح، افلح آ گیا۔ اس طرح اور بھی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس سے پچھلا حرف ساکن ہو اور حمزہ کی حرکت ساکن حرف کو دے دی جاتی ہے۔ بعض قرآ جس طرح قد افلح کو پڑھتے ہیں قد افلح، قد افلح، حمزہ کو گرا دیتے ہیں اور حمزہ کی حرکت پچھلے حرف کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ حمزہ کی ادا کی 5 صورتیں ہیں جو قرآن میں
پائی جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔